اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ایک ایسے انسان کے بارے میں کہ اچھے خاندان میں نہ آ کر بھی اچھائیوں کا مرکز ہوا، اس کی زندگی میں ہر انصاف کرنے والا مسلمان مجبور ہے تعریف کرنے کی۔ وہ ہے جناب عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں عظیم تاریخ کی ہستی سید ابن طاؤس نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نجیب تومان بنی امیہ، بنی امیہ میں نجیب اور اچھائیوں کا مالک عمر بن عبدالعزیز۔ پھر فرمایا اگر دنیا بنی امیہ پہ روئے تو میرے آنسو عمر بن عبدالعزیز کے لیے۔ 2 سال کی حکومت کے دوران سوائے اچھائی اور اچھے کام کے اس شخص نے اور کچھ نہیں کیا۔ میں بڑا تعجب سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کے قبر کے ساتھ کچھ لوگوں نے ظلم کیا۔ بعض عجیب اور فراڈ اور دھوکے سے، جھوٹ سے شیعوں کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، حالانکہ شیعہ کی پوری تاریخ میں تمام علماء، محققین، مفسرین، محدثین اور تمام تاریخ کے علماء نے جناب عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کی ہے اور اسے محبین اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے باپ جو بچپن میں ہی اپنے خاندان بنی امیہ، اور بعض لوگ یہ تعجب کرتے ہیں، میں حیران ہوں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ جی جو آدمی برے خاندان سے ہو وہ بھی برا ہو۔ یہ قرآن نے کہا ہے ہم زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتے ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے نکلتے ہیں۔ جناب بہلول دانا وہب بن عمرو، یہ بھی تو ہارون کے کزن ہیں۔ معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا، اپنے باپ پر نفرین کی، مولا حسین، مولا زین العابدین اور مولا علی کی تعریف کی اور کہا یہ میں عذاب نہیں لے سکتا، میرے آبا و اجداد نے ظلم کیا، غلط تھے، حسین، مولا علی اور زین العابدین حق پہ تھے، ان کو ہم مومن کہتے ہیں۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے عادات، ادوار اور اپنی سیرت اور اپنے گفتار سے اپنے آپ کو محب ثابت کیا۔ ہم قطعی طور پر اس کی نفی کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ عادل، بے شک عادل بھی تھے، شریف بھی تھے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، عادل کیا۔ پھر سادات کے ساتھ تو بھلائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اپنے باپ عبدالعزیز سے پوچھتا ہے بابا جب آپ خطبہ دیتے ہو، اس بات پہ غور کیجیے گا، ایک نئی نالج کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے، بابا آپ بڑی فصاحت و بلاغت سے خوبصورت خطبہ دیتے ہو، لیکن جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر صبر اور تبرہ کی بات کرتے ہو تو آپ کی زبان میں لکنت ہوتی ہے۔ تو اس پر اس کے باپ عبدالعزیز نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ہم تو یہ غلط کام کرتے ہیں نا، علی پہ تبرہ تو نہیں کرنا چاہیے، علی تو اچھے تھے۔ تو کہا بابا یہ پھر آپ نہ کریں، غلط کام ہے تو نہ کریں۔ کہا بس اپنی حکومت کے دوام کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے علی کو برا کہتے، ورنہ بیٹا ہے نہیں۔ پھر ایک استاد نے بھی اس کو بتلایا کہ بابا یہ بیعت رضوان میں جب آپ کہتے ہو باقی کو شامل کرتے ہو، علی بھی تو ہیں، علی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، علی سابق الاسلام، وہ بھی تبدیلی پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اس کے اندر اتنا ضمیر زندہ ہوا، اتنا حقائق واضح ہوئے کہ تمام تواریخ میں موجود ہے۔ تخت پر بیٹھتے ہی سادات کو فدق واپس کیا۔ سادات کو، یہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس نے فدق کی جاگیر سادات کو واپس کی، اور پوچھا گیا کہ پچھلے حکمرانوں پر تم نے تانا کیا کہ تم اسی لسٹ اور لائن میں ہو کر دے رہے ہو، جبکہ تجھ سے پہلے بنی امیہ اور دوسرے حکمرانوں نے تو فدق واپس نہیں کیا، تو یہ تم نے ان پر تانا دیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود تانے کے قابل بنایا کہ فدق کوئی ایسی چیز تھی جو سادات سے چھینی جائے یا لی جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا پہلا کارنامہ۔ دوسری بات یہ ہے
کہ مولا علی علیہ السلام پر صبر تبرہ بند کرایا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس آیت کو اس جگہ پر لے کر آئے جہاں پر ناسبی خارجی اور جہنم کا ایندھن علی پر مولا پر تبرہ کرتے تھے، اس نے یہ آیت لے کر مولا پر تبرہ ختم کیا۔ اور یہ آیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یاد ہے۔ اکثر مسلمان مکاتب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ عدل اور احسان کی بڑی علامت، اوریجنل عدل کی علامت علی ابن ابی طالب، اور جو ان سے منسلک ہو وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے، وگرنہ ان سے دشمنی جب آدمی ہو ہی منافق جاتا ہے تو اس کی عبادت امر کی کیا کیفیت بنے گی۔ یہ شیعہ کتب نہیں، بخاری، ترمذی، مسلم، ابن ماجہ اور تمام چیزوں، یہ تمام حقائق جناب عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تھے۔ اتنے بڑے محب تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب دربار میں داخل ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز نے امام محمد باقر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میرے مولا نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کہا مولا میں اس لیے روتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے آپ کے آباء و اجداد پر بڑا ظلم کیا اور وہ غلط تھے۔ جب فدق واپس کیا تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے امام حسن کی بیٹی کے نام خط لکھا کہ بی بی اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے اور حقوق بھی واپس کروں گا، مجھے موقع ملا۔ اس کا مطلب ہے پورے طور پر سادات کی وکالت اور سادات کے بارے میں انتہائی محبت اور دل سوز کیفیت رکھنے والے عمر بن عبدالعزیز۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مولا محمد باقر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ولید بن عبد الملک بن مروان مدینے کے دورے پر ہے، تو عمر بن عبدالعزیز مولا محمد باقر کے پاس گئے، مولا آپ ولید کو ملنے جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اس لیے کہ شاید وہ بیعت شمار کرے۔ فرمایا کہا مولا اس کو پتہ ہے کہ میں آپ کا محب ہوں، شیعہ ہوں، تو یہ نزلہ مجھ پہ گرے گا کہ چونکہ محمد باقر کو ماننے والا ہے والی مدینہ اس لیے نہیں آیا، تو پرواہ نہیں ہے، اس میں بڑا ہی ہے۔ فرمایا تیری خاطر جاؤں گا کہ تجھ پر مصیبت نہ، چونکہ امام نے مفاد عامہ کے تحت دیکھنا ہوتا ہے نا کہ مومنین اور مسلمین، عمومی طور پر بھی عمر بن عبدالعزیز عادل تھا، ظالم نہیں تھا، اور پھر مومنین سادات کے ساتھ اور اچھائی تھی ان کی، تو مولا نے کہا تیری خاطر میں جاؤں گا، جیسے کتب میں نے مطالعہ کر کے پڑھا ہے۔ تو میرے عزیزوں قطعی طور پر بھی شیعہ تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کے اچھے اور عظیم کاموں کی ہم نفی نہیں کرتے بلکہ ستائش کرتے ہیں۔ مالک ذوالجلال جناب عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے مولا علی پر تبرہ بند کرایا، اس کا مولا اجر دے، سادات کے حقوق واپس کیے، مولا ان کو اجر دے، مولا محمد باقر سے جو محبت کی مولا اس کو اجر دے۔ لہذا واضح رہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس خاندان میں، جس خاندان میں بدکاری، ظلم، بے حیائی، برائی اور مجوسیوں جیسے بنی امیہ کے بادشاہ، کتب میں ملتا ہے، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے، یزید بن عبد الملک بن مروان یہ وہ تھے کہ جو اپنی بچیوں سے بدکاری کرتے تھے۔ ایسے رجس اور برائی کے برے خاندان میں ایک در آبدار اور موتی جس نے رہتی تاریخ تک اپنی شرافت اور اپنے اچھے کاموں سے مسلمانوں اور مومنین میں اچھی یادیں رکھی، وہ عمر بن عبدالعزیز کے کا جس حد تک ممکن ہوا حقائق کو واضح کیا اور بتلایا کہ شیعہ کتب کے علاوہ اہل سنت کی کتب میں بھی اگر توجہ کی جائے، عدالت، شرافت، ایمان صرف اور صرف محمد و آل محمد کے ماننے پر مشتمل ہے۔ اتنا ادب کرتا تھا یہ امام محمد باقر کا کہ مسجد کی تعمیر کے دوران مسجد نبوی میں جب میرے مولا محمد باقر کئی علوم پڑھا رہے ہوتے تھے، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے احباب اور ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوا تو فوراً کا خاموشی سے بولنا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی آواز نہ بلند ہو، محمد باقر کے دروس میں مزاحم نہ ہوں، میرا آقا علم پڑھا رہا ہے۔ تو قطعی طور پر ہم حسن ظن، اچھائی رکھتے ہیں مومنین
باقی جن کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس میں سادات کو حقوق اور مولا علی کی تعظیم اور امام محمد باقر کی تعظیم کے متعلق معاشرے میں ترویج اور تبلیغ کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔